بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں میں یرکان کا مرض کافی بڑھ جاتا ہے اور ہمارے اکثر لوگوں کو صرف تب پتہ چلتا ہے جب آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جائے۔ آج میں اس علامت کے علاوہ کچھ اور علامات بھی بتاتا چلوں جس کی مدد سے آپ اس بیماری کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سادہ علاج بھی بتاتا چلوں۔ گرمیوں میں یرکان کے مرض بڑھنے کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس اے وائرس۔ یہ وائرس گرمیوں میں زیادہ پھیلتا ہے اور جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو جگر پر اثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کے جسم میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں شامل ہیں آنکھوں اور جلد کا رنگ پیلا پڑ جانا، پیشاب کا رنگ گہرا زرد ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہمارے پاس اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو بھوک کی کمی ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، یا الٹیوں کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بچے کو اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے بچے کو بھی ہیپاٹائٹس اے ہو گیا ہے۔ ایک بار جب ڈاکٹر اس بیماری کی تشخیص کرے اس کے بعد دو باتیں ضروری یاد رکھنی ہیں، ایک ہے احتیاطی تدابیر اور ایک ہے مناسب غذا کا استعمال۔ یاد رکھیں یہ بیماری 99% سے زیادہ بچوں میں احتیاطی تدابیر اور مناسب غذا کے استعمال کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صرف 1% سے بھی کم بچوں میں یہ بیماری شدید ہو سکتی ہے، اور اس کے علامات میں شامل ہیں کہ بچے کے پخانے یا الٹیوں میں خون آتا ہو، یا بچے پہ غنودگی سی یا بے ہوشی سی طاری ہو، یا بچہ بار بار الٹیاں کرتا ہو۔ ایسے حالات میں عموماً بچے کو ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی 99% سے زیادہ بچوں کے علاج کی بات کریں تو ان میں احتیاطی تدابیر میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک ہے مکمل آرام۔ ہمارے لوگ اکثر یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، جب کسی بچے کو یہ بیماری ہو جائے اور 2-3 دنوں میں اس کو تھوڑا سا بھی افاقہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جب تک بچہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے صفائی۔ اس بچے کو نارمل بچوں سے زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پہلے سے اس کے جسم کے اندر ایک بیماری ہے، اور اگر صفائی کم ہونے کی وجہ سے دوسری بیماری بھی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو دو بیماریاں بچے کو زیادہ کمزور کر سکتی ہیں۔ مناسب غذا کے استعمال کی بات کریں تو پہلے وہ غذائیں بتاتا چلوں جن سے احتیاط لازمی ہے۔ جو فرائیڈ آئٹمز ہیں، خاص کر جو بازار سے ملتی ہیں، سموسے، پکوڑے وغیرہ، اس کے علاوہ چپس، پاپڑ، ڈبہ بند غذائیں، ڈبے والا جوس، چکنائی والی چیزیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو غذائیں دینی چاہیے اس حالت میں ان میں شامل ہے تازہ پھل، موسم کے مطابق تازہ پھل دیا کریں۔ اس کے علاوہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہم بولتے ہیں اس کو، کہ آپ ثابت گندم کی روٹی دیا کریں بجائے میدے کی روٹی کے، اور اس کے علاوہ ہائی کوالٹی پروٹین دیا کریں، جیسے چکن ہے، میٹ ہے، اور اس کے علاوہ دودھ، انڈا، دالیں، لوبیاں وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مناسب مقدار میں زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو تھوڑی مقدار میں خشک میوجات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ بیماری ایک بار لگ جائے اور وہ اس سے صحت یاب ہو جائے تو پوری زندگی اس بیماری کے خلاف جسم کے اندر مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ یہ بیماری اس شخص کو پوری زندگی نہیں لگتی، اور اس وجہ سے اس بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ایسے شخص کو اس بیماری کی ویکسین کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ہر بیماری کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوتا، کچھ بیماریاں بغیر دوائیوں کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔